5-7 آدمی مل کر تفریح کے لیے جا رہے تھے، جنگل میں کو پہنچ گئے، پانی وانی پیا، پھر دیکھا وہاں جو کنواں تھا اس کنویں کے پاس چمڑے کے بڑے بڑے جوتے نکلے ہوئے ہیں 2۔ بھائی اتنے بڑے بڑے جوتے کس کے ہیں؟ تو اندازہ لگایا کہ جو کھیت والا ہے اسی کے ہوں گے، اور یہ کھیت والا اپنے جوتے یہاں کنویں پہ نکال کے کھیت میں کہیں کسی جگہ کام کاج کرنے کے لیے گیا ہے۔ تو ان میں 2-3 نے شرارت کی اور یوں کہا بھائی ایک تفریح کرتے ہیں۔ کہنے لگے کیا؟ تفریح کے لیے تو آئے ہیں نا گھومنے کے لیے، تو تفریح کریں گے۔ اور تفریح کیا کی؟ یوں کہا اس کے جوتے اٹھا کے ایک طرف چھپا دو، جب یہاں آئے گا جوتے نہیں پائے گا تو پھر دیکھیں گے پھر یہ کیا طریقہ اختیار کرتا ہے، کیا کہتا ہے اور کیا حرکت کرتا ہے، کیا قدم اٹھاتا ہے، یہ دیکھیں گے، چھپ جاؤیں گے۔ یہ مشورہ ہوا، سب نے کہا ہاں بھائی ہاں ٹھیک ہے۔ وہ جو ان میں ایک اللہ والا تھا اس نے کہا خدا کے بندو ذرا سوچو تو صحیح، سوچو تو صحیح، ایک آدمی کو پریشان کر کے تم اپنا جی خوش کرنا چاہتے ہو؟ ایک آدمی کو پریشان کر کے اپنا جی خوش کرنا چاہتے ہو؟ میں تمہیں ایسی ترکیب نہ بتاؤں کہ جو اس کا بھی جی خوش ہو جائے اور تمہارا اس سے زیادہ جی خوش ہو جائے؟ انہوں نے کہا بھائی وہ بتاؤ جی کیا بات ہے، وہ کیا طریقہ ہے؟ تو ان بزرگ نے فرمایا تم ایسا کرو، اگر میرا کہنا مانتے ہو، اس آدمی کے جوتوں میں دونوں میں پیسے ڈال دو، سب پیسے جس کے پاس جتنے ہیں اکٹھے کر لو تھوڑے تھوڑے، اور اکٹھے کر کے دونوں جوتوں میں اس کے پیسے بھر دو، ڈال دو، اور چھپ کر دیکھو تماشا یہ آ کے کیا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سب کے سمجھ میں آ گئی بات، اور انہوں نے اس کے جوتوں میں دونوں میں پیسے ڈال دیے اور چھپ کر دیکھنے لگے۔ اب وہ کھیت میں سے کام کر کے اپنا آیا اور آ کر کے اس نے جو پیر جوتے میں دیا تو وہ جوتے میں دیکھا یہ کیا اٹ گیا۔ اس نے گھبرا کے ایک دم سے پیر نکالا اور نکال کے جوتے کو جھاڑا، جب جوتے کو جھاڑا اس میں سے روپے نکلے۔ اس وقت تو زمانہ چاندی سونے کے سکوں کا تھا۔ جب وہ گرے نیچے کہ نہیں یہ کیا چیز ہے؟ عجیب قصہ ہے، عجیب قصہ ہے، یہ کیا چیز ہے؟ بس اس نے خوشی کے مارے پھولنے نہیں سما، کبھی اوپر کو دیکھے، کبھی پیسے کو دیکھے، کبھی جوتے کو دیکھے۔ پھر پریشان سا ہو کے اس نے دوسرے جوتے کو جھاڑا۔ دوسرے جوتے کو جب جھاڑا تو اس نے سوچا کہ اس میں دیکھو کیا ہے، اسے جو جھاڑا اس میں سے بھی روپے نکلے گرے۔ بس کیا پوچھو، تو یہ اپنی آنکھوں کو مل کے یوں دیکھ رہا ہے کہ کہیں خواب میں تو نہیں ہوں، میں جاگ رہا ہوں کہ خواب میں ہوں۔ اس نے آنکھ کو رگڑ کے دیکھا تو واقعی تو سامنے ہے، موجود ہے، جاگ رہا ہے، کچھ سن نہیں رہا ہے۔ کہیے صحیح مجلس ہو رہی، تو جاگ رہا ہے، اور جاگتے ہوئے اس نے بات کی، اور بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو گیا، اور آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اور آنسو جاری ہو کر کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اور اس نے کہا یا اللہ میں کیسا غریب آدمی ہوں، اور کیسے میرے گھر میں فاقہ پریشانی، میری بیوی بیمار ہے، میرے بچے بیمار ہیں، کہیں سے آمدنی نہیں، تھوڑی بہت آمدنی یہ کچھ ہو رہی تھی جی ہاں کھیت کیار سے، اور آج مجھے کتنی ضرورت تھی، اور اللہ تو بڑا کریم اور رحیم ہے، تو نے کس طریقے سے جوتوں میں ڈال کے مجھے پیسے میرا کام بنا دیا، اور آنکھوں میں اس کے آنسو، اور جھوم جھوم کے اللہ کا شکر، اے اللہ میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا، اے اللہ میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا، جھوم رہا، اور یہ چھپے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ تو جتنا وہ پیسے لے کر بڑے میاں خوش ہو رہا تھا، اتنے ہی یہ نوجوان جو تفریح کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے اس کو دیکھ کر بولو جی خوش ان کا کتنا ہوا ہوگا۔ اور ایک یہ طریقہ تھا کہ وہ جوتے اٹھا کے چھپا دیتے، وہ بڑے میاں آ کر کے جوتے کاشتکار تلاش کرتا، نہ ملتے تو پتہ نہیں گالیاں دیتا، کیا کرتا، ڈھونڈتا، تو جب بھی ان کا جی خوش ہوتا۔ تو ایک جی خوش یہ ہوا کہ جس سے جی بھی خوش، روح بھی خوش، اور ایمان میں ترقی۔ یہ کس کی برکت تھی؟ اس اللہ والے کی برکت تھی جس کو جو ساتھ میں اپنے لیے ہوئے تھے۔ تو اللہ والے ایسا کام کرتے ہیں جس سے دنیا کا جو مقصد ہے وہ بھی حاصل ہو، اور گنہگار نہ ہو، اور اللہ رب العزت سے تعلق میں اضافہ ہو جائے۔ یہ ہے وہ کیفیت جو خواجہ صاحب نے فرمائی۔ تو فرمایا اتنی دیر تک تفریح اور ہنستے ہنساتے رہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑے بڑے علماء موجود تھے، خواجہ صاحب سب کو ہنساتے رہے، لیکن 1 گھنٹے کے بعد فرمایا اچھا بھائی بات مجلس ختم، اچھا یوں بتاؤ اتنی دیر تک ہم یہاں مجلس میں بیٹھے مذاق دل لگی کرتے رہے، کون کون اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا رہا اور کون غافل رہا؟
تو سب خاموش ہو گئے۔ تو حضرت نے فرمایا، خواجہ صاحب نے، الحمدللہ میں اس وقت میں اتنی دیر میں بھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں تھا۔ تو دیکھو جسم کہاں ہے، زبان کہاں چل رہی ہے اور دھیان کہاں ہے۔ یہ تھا وہ عمل صحابہ کا جن کا ایمان پہاڑوں جیسا تھا۔ تو آج ہم اللہ والوں کی صحبت سے بھاگتے ہیں۔ ہمیں اللہ والے اگر یاد آتے ہیں تو دنیاوی مطلب سے آتے ہیں۔ آج صبح ایک آدمی آیا، دو آدمی آئے، کہنے لگے ہم بہت دور سے آئے سائیکل پہ، ویسے آئے گرمی پڑ رہی ہے۔ کیوں آئے ہو؟ جمعہ کا دن تو میرے پاس آنا جو ہے منع ہے تعویذ والوں کے لیے، جمعہ کا دن نہیں ہے، اب اتوار کا دن ہے، صبح سے 11 بجے تک، ظہر سے عصر تک، تو تم اب کیوں آئے؟ جی ہمیں پتہ نہیں تھا۔ تو یہ کوئی بات کہنا غلط ہے، پتہ نہیں تھا؟ تو جس کو گاؤں کا پتہ نہ ہو، راستے کا پتہ نہ ہو، تو کیا وہ پوچھتا نہیں پہلے کسی سے؟ وہ پوچھتا ہے کسی سے۔ اس لیے راستہ معلوم کرنا چاہیے، فون نمبر لے کے معلوم کرنا چاہیے۔ جب اچھا چلو بتاؤ کیا بات ہے؟ کہ جی بڑے پریشان ہیں، یوں ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں۔ میں نے کہا خدا کے بندو توبہ کرو، بہت زیادہ پریشانی سے تو اللہ بچاؤ۔ کیسے کیسے لوگ پیدل چل رہے ہیں، اپنے بچوں کو لے کے گھسٹ رہے ہیں، اور کیسے کیسے لوگ راستوں میں سفر میں مزدور مر رہے ہیں۔ کتنی دنیا بھوک میں پریشان، کتنی دنیا میں بجلی کا بل چڑھا ہوا ہے اس میں پریشان، کتنوں کے پیچھے پولیس وارنٹ لیے پھر رہی ہے وہ پریشان۔ تو پریشانی تو بہت لوگ بیمار ہیں، پریشان ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ اسپتال میں لے جاویں تو اسپتال والے نہیں پکڑتے، پیسہ علاج کے لیے نہیں ہے جی، اور مارے پھر رہے، نہ کھانے کے۔ تو دیکھا بہت پریشانی، تو آدمی منہ اڑال کے کچھ ہی کہہ دیتا ہے ہم بہت پریشان ہیں۔ ارے پریشانی سے پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ بڑی پریشانی سے بچائے۔ ہاں کو رنج کی بات پیش آئی ہوگی، کیا ہے قصہ؟ یہ ہے کھوج کھریز کرنے سے بات یہ نکلی کہ نمبر کے چکر میں تھے کہ کوئی نمبر ہمیں مل جائے تو ہم قرضہ بھی ادا کر دیں اور اپنا کام بھی کر لیں۔ بڑا ان سے پوچھے کوئی نماز کے وقت کی پڑھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کتنی مانگتے ہو؟ کیوں کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے تو کیا مجھے نہیں پالے گا؟ تم تو اس سے مانگو، وہ کیا اسباب پیدا کرے اللہ جانتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، ان کا لقب مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑا دینار کا جو لقب آیا ان کے ساتھ، اس کا قصہ یوں ہے کہ رات کو یہ حدیث شریف لکھ رہے تھے، گھر میں فاقہ تھا جی، 2-3 وقت کا فاقہ گزر گیا گھر میں، اور یہ رات کو حدیث شریف لکھ رہے ہیں، چراغ کی روشنی ہے اور اس میں بیٹھے لکھ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ پہلے بڑی دوات ہوا کرتی تھی، سرکنڈوں کے قلم ہوا کرتے تھے، ان میں روشنائی بھری ہوئی ہوتی تھی، تو یہ لکھ رہے ہیں، ایک چوہا آوے بار اس میں گھسے قلم دان میں، اور روشنائی نہ بکھر جائے، بڑے پریشان کر دیا، ہٹاویں پھر آ جاوے۔ یہاں تک کہ مجبور ہو گئے تو انہوں نے ایک تسلی سی لے کے اور برابر میں کھڑی کر لی۔ جب وہ چوہا پھر آیا تو اس کے اوپر ڈال دی، وہ اس میں بند ہو گیا۔ سوچا کہ اب بے فکر ہو کے لکھوں گا، اور اس کے بعد جب میں فارغ ہو جاؤں گا جب اسے کھول لوں گا۔ یہ تو لکھنے میں لگے، دوسرا چوہا اسے تلاش کرتا ہوا آیا، اس کا جوڑا، اور وہ ادھر کو دیکھ انہوں نے سونگ کے پرکھ لیا، آواز دی ہوگی اپنی زبان میں، اس نے جواب دے دیا یہاں بند ہوں، تو وہ سمجھ گیا کہ اس میں بند کر رکھا ہے۔ تو اس نے پیچھے کو ہٹ کر ان بزرگ کی طرف کو دیکھا کہ چھوڑ دو، گویا کہ اشارہ کر رہا ہے چھوڑ دو، انہوں نے چھوڑا نہیں۔ تو وہ اندر بل میں گیا اور جا کر منہ میں 2 اشرفی لایا اور لا کے تسلے کے پاس ڈال کے پیچھے کو ہٹ کے اپنے مجھے پھڑکانے لگا، گویا کہ یہ مطلب ہے کہ جی اب تو چھوڑ دو۔ تو ان بزرگوں نے وہ 2 اشرفی تو اٹھا لی، اسے چھوڑا نہیں۔ جب نہیں چھوڑا وہ چکر کاٹ کے مجبور ہو کے پھر گیا بل میں اور 2 اشرفی منہ میں پھر لایا، لا کے پھر ڈال دی وہاں، اور پھر پیچھے کو ہٹ کے دیکھنے لگا، گویا کہ اب تو چھوڑ دو، انہوں نے پھر بھی نہ چھوڑا۔ تو پھر گیا بل میں، جا کر 1 اشرفی لایا اور منہ میں لا کے پھر وہ بھی وہاں چھوڑ دی تسلے کے پاس، اور پھر پیچھے کو ہٹ کے دیکھنے لگا کہ اب بھی چھوڑے نہیں چھوڑتے۔ جب انہوں نے وہ بھی اٹھا لی، نہیں چھوڑا، تو پھر اندر گیا اور خالی تھیلی منہ میں گھسیٹ کے لا کے ڈال دی کہ جی میرے پلے کچھ نہیں رہا۔ بس ان بزرگوں نے دیکھا کہ اس کے پلے کچھ نہیں رہا، تسلا اٹھا دیا، دونوں اچھلے کود دے اور بل میں گھس گئے۔ ایک بازار میں تشریف لے گئے، سامان لائے، گھر کا فاقہ کھولا، تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ان کا لقب پڑا کہ یہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے روزی دی چوہے کے ذریعے سے۔ دینار کس انداز کے ساتھ عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ رازق ہے، وہ پتہ نہیں ایک دروازہ تھوڑا ہی ہے اس کا، کس کی دروازے سے عطا فرمائے۔
جی اللہ تعالیٰ نے بڑا مبارک مقام دیا ہے اللہ کے مقبول بندوں کو ان کے ذریعے سے۔ اسی لیے آج کے دور میں کسی کو پیٹ کا فکر ہے، کسی کو شادی کا فکر ہے، کسی کو جو ہے کاروبار کا فکر ہے، کسی کو کہیں کا فکر ہے۔ جو اللہ کے مقبول بندے ہیں آج انہیں غم ہے تو یہ ہے کہ اب مسلمانوں کا اور مسلمانوں کی نسلوں کا اس ملک میں ایمان کا کیا ہو۔ ایمان کا فکر پڑ گیا کہ مسلمانوں کی نسلوں کا بھی ایمان کا کیا حال ہوگا۔ یہ تو ابھی تو آپ دیکھ لیجئے، رمضان شریف میں تو نماز پڑھ بھی رہے تھے، اب وہ بھی ختم ہو گئی، مسجدوں میں جا نہیں سکتے، گھروں میں پڑھنے کا اہتمام نہیں رہا۔ ہم یوں کہتے ہیں گھروں میں جماعت کرو، جو کوئی پڑھا سکتا ہو، پڑھانے کی طاقت رکھتا ہو تو گھر والا وہ نماز پڑھائے، نامحرم ہو تو پیچھے پردہ کر لیں، پیچھے عورتیں کھڑی ہو جائیں، آگے مرد ہو جائیں، بچے کھڑے ہو جائیں، ہر گھر میں جماعت بنا لو، مسجدیں بنا لو، وہی کام کرو۔ آج جماعت کا کام بند ہو گیا، مرکز بند ہو گیا، جماعتوں کا آنا جانا بند ہو گیا، تو کام کو کیوں مسلمان چھوڑ کے بیٹھے ہیں؟ اسی طریقے سے لوگوں کو دعوت دینا، ایمان کی دعوت دینا، اعمال کی دعوت دینا، مسلمانوں کا اکرام کرنے کو سکھانا، نماز کے فضائل و مسائل سکھانا، وہی دعوت کا کام برابر کرتے رہنا چاہیے۔ نماز مسجد ہی کے لیے خاص نہیں، ساری زمین مسلمانوں کے لیے مسجد ہے، تو دعوت تبلیغ کا کام بھی پوری دنیا کے لیے ہر وقت کرنا ہے اور ہر زمانے میں کرنا ہے۔ ہو جاؤ مرکز بند اگر ہو گیا تو ہم مرکز کے محتاج چھوڑیں گے، ہمیں تو اپنا کام کرنا ہے۔ تو جو میری بات یہ سن رہے ہو میرے بھائی، تو وہ اپنے کام کو دعوت تبلیغ کے جاری رکھیں، جو اپنے پاس آئے ان کو بھی، اور بھی کچھ نہیں، اپنے گھروں میں بچوں کو فضائل کی کتاب میں سے حکایت صحابہ ہے اور ایمان والوں کے قصے ہیں، ان کو سنائیں، بتائیں، تاکہ ان کو ایمان کا پتہ چلے کہ آمنت باللہ کا کیا مطلب ہے، کہ میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر۔ تو آج ایمان کے بچانے کی بہت زیادہ فکر ہے۔ اگر بھوک میں رہے، اب کھانے کو نہ ملا، ہم نے کوشش بھی کر لی، نہیں کچھ ملا، زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے۔ مکان نہ ملا تو کرائے پہ رہ جائیں گے، کرائے پہ بھی نہ ملا تو جھونپڑی ڈال کے کہیں ویسے گزارا کر لیں گے۔ ہو سکتا ہے گزارا ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایمان نہ ہوا تو دنیا بھی برباد ہے، اور مرنے کے بعد آنکھ مچتے آخرت بھی برباد ہے۔ تو پھر یہ مسلمانوں کے ایمان جو ایسے تھے، پہاڑوں جیسے ایمان تھے، آج ان کے پاس کچھ بھی سودا نہ رہا، ایک دم سے ادھر کو بیٹھ گئے، قدم اٹھا لیا، جو چاہے کہلوا لو، جو چاہے کرا لو، پیسوں پہ بکتے پھر رہے ہیں، لالچ میں بکتے پھر رہے ہیں، یہ ایمان ہے۔ اور جو ایسے لوگ ہیں ان سے ان کا تعلق نہیں۔ اب مجلس ہو رہی ہے، اب دیکھ لو کتنے آدمی کہاں ہیں، مسجد میں بھاگنے کو منع کر رہے ہیں تو بھاگ جا رہے ہیں، اور جب بلاتے تو جب بھاگ جاتے تھے، مسجد میں آنے سے بھاگتے تھے، اب مسجد میں بھاگ آ رہے ہیں، تو الٹا معاملہ ہے۔ تو خیر ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب یہ مجلس چل رہی ہے، جس کے پاس تک یہ بات پہنچے وہ پلے گرا باندھے، اپنے ایمان کی فکر کریں، کھانے سے زیادہ، پیٹ سے زیادہ۔ اور رہا یہ سوال دنیا کا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں جتنے بھی جاندار میں نے مخلوق پیدا فرمائی، سب کی روزی میرے ذمہ ہے۔ جیل میں رہو یا کھیل میں رہو، سب کو اللہ تعالیٰ روزی عطا فرمائے۔ اسی لیے اللہ والوں کی صحبت اور اللہ کے مقبول بندوں سے تعلق رکھنا ہی ایمان بچنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔